بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، گزشتہ ہفتے خطبہ جمعہ میں ناموس رسالت کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والے گستاخوں کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، اور گزشتہ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر آگے گفتگو کریں گے، تو انشاءاللہ اس پہ ہوگی گفتگو، لیکن چونکہ ایک اہم معاملہ اور ایک اہم موقع ہمارے سامنے آیا ہے، اور وہ ہے ذو الحجہ، یہ حرمت والا مہینہ، حج کا مہینہ، جس کی آج پہلی تاریخ ہے، شروع ہو چکا ہے۔ لہذا مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں پہلے اس سلسلے میں اس بابرکت مہینے اور اس کے خصوصاً شروع کے 10 دنوں کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو خوشخبریاں اور بشارتیں دی ہیں، اور قرآن مجید نے اس کے سلسلے میں جو فضیلت بیان کی ہے، وہ ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ اس بابرکت مہینے کے اس پہلے فضیلت والے عشرے کو ہم سنت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کریں۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تقریباً مفسرین اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ماہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتیں ہیں، دن سمیت، یعنی پہلے 10 دن اور رات ملا کر۔ اور اس کی فضیلت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذو الحجہ کے یہ ایام عشر، یہ 10 دن اللہ کے نزدیک اس میں کیے جانے والے نیک اعمال اتنے محبوب اور پسندیدہ ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ جیسا عظیم فریضہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں، سوائے اس جہاد کے کہ جس میں بندہ جان اور مال کے ساتھ شہید ہو جائے، اس سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی اور امت کو اس کی طرف راغب کیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں صرف ایک رمضان کا تصور بیٹھا ہوا ہے کہ رمضان ہی بس عبادت کا اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض اہل علم کے نزدیک تو یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، اور بعض اہل علم نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں فضیلت والی ہیں، اور اس مہینے کے 10 دن رات سمیت فضیلت والے ہیں۔ اور عموماً ہم اس سے غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، بس زیادہ سے زیادہ جو حرکت ہوتی ہے وہ قربانی کے جانور کی حد تک رہتی ہے۔ بس قربانی کا جانور خرید لینا اور اس کو پالنا، چارہ دینا، گھر کے سامنے باندھنا، اس میں شیطان اعمال کو خراب کرنے کا جذبہ بھی ڈال دیتا ہے، ریا و نمود کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ریا یہ شرک کی ایک قسم ہے جو اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے خدشہ ظاہر کیا اپنی امت کے لوگوں کے واسطے۔ فجر کی قسم، اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں ہے؟ بندہ قسم اس لیے کھاتا ہے کہ اس کو اپنی بات کی سچائی کا ثبوت فراہم کرنا ہے، گواہ بناتا ہے، وہ قسم کھا کر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔
اور اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا اسلام میں جائز نہیں، حرام ہے۔ من اشرکا من حلف لغیر اللہ فقد اشرکا، رواه البخاری۔ جس نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اب اللہ تو قرآن مجید میں کئی چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے، کئی چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے، سورج کی قسم کھا رہا ہے، چاند کی قسم کھا رہا ہے، دن کی قسم کھا رہا ہے، رات کی قسم کھا رہا ہے، چاس کے وقت کی قسم کھا رہا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والضحى واللیل اذا سجا، یہ سب قسمیں ہیں۔ والتین والزیتون، قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی، وطور سینین، طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اس شہر مکہ کی قسم، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قسم ہے تیرے رب کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ تیرے فیصلے کو برضا اور رغبت تسلیم نہ کر لیں۔ اللہ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کی قسم جو ہوتی ہے وہ اپنی بات پر گواہی کے لیے ہوتی ہے، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ گواہ ٹھہراتا ہے اللہ اس چیز کو، اس بات پر جو قرآن آگے بیان کرتا ہے کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ ہی ان سب کا خالق ہے اور اللہ ہی اس پوری کائنات کا مالک بھی ہے، اسی لیے وہی ہر چیز کا معبود بھی ہے۔ عبادت اور بندگی صرف اسی کی جائز ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز ہی نہیں، بلکہ سب سے بدترین ظلم ہے وہ، ان الشرک لظلم عظیم۔ فجر کی قسم کھائی گئی ہے۔ نماز فجر کو 5 نمازوں میں ایک خاص مقام یہ حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے بطور خاص اس کا نام لے کر کہا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں قرآن پڑھو، لمبی قرأت، زیادہ آیتیں، کم سے کم 100 آیتیں 2 رکعتوں میں، اور وہ بھی ٹھہر ٹھہر کر۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ 2 قسم کے فرشتے ہیں، دن کی ڈیوٹی انجام دینے والے، رات کی ڈیوٹی انجام دینے والے۔ دن کی ڈیوٹی انجام دینے والے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے فجر کے وقت، اور جب نماز عصر آتی ہے یہ فرشتے واپس جاتے ہیں، رات کی ڈیوٹی والے نماز عصر میں آتے ہیں۔ اور آپ دیکھو کہ وہ مالک کائنات، وہ رب ذوالجلال والاکرام کیا شان دکھا رہا ہے۔ جب فرشتے یہاں سے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے واپس جاتے ہیں تو وہ عالم الغیب ان سے پوچھتا ہے سب کچھ جاننے کے باوجود کہ میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کو معلوم نہیں ہے کیا کہاں سے آ رہے ہیں؟ گواہ بنانے کے لیے فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، کس بات پر؟ وہ آگے آ رہی ہے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں میں نیند عبادک، پروردگار تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں، تو نے ڈیوٹی پر بھیجا تو تیرے بندوں کے پاس ڈیوٹی انجام دے کر آ رہے ہیں۔ کہا کیا کر رہے تھے ہو؟ میرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہو، کیا کر رہے تھے وہ؟ ذرا غور سے سنو۔ ہر جو نہیں ہے نا عامل بالصلاۃ وہ ذرا اپنی خیر منائیں۔ قربانیاں تو بڑے بڑے جانوروں کی ہو رہی ہیں، فربہ لے رہے ہیں 50,000 کا، 1 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کی جوڑی لیے سیٹ نے، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، اللہ نے دیا ہے کرنا چاہیے، لیکن دل کو ذرا جھانک کر دیکھ لینا کہیں نام و نمود اور اپنی تعریف سننے کے شیطانی جذبے سے تو کام خراب نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر دیگر فرائض کی ادائیگی ہے یا نہیں؟ نماز پر ہر نیکی ٹکی ہوئی ہے، جس کی 5 وقت کی فرض نماز برابر نہیں اس کا کوئی نیک عمل برابر نہیں۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، قربانی، صدقہ، خیرات، دعا سب گئے، نماز پر پورا دار و مدار ہے نیکیوں کا۔ جتنے اعمال صالحہ ہیں ان سب کا دار و مدار نماز کے قیام پر ہے۔
اسی لیے اسلام کی 5 بنیادوں میں ایمان کے بعد سب سے پہلا ذکر اسی کا ہے، اقام الصلاۃ، بنی الاسلام علی 5 صلاۃ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ ایمان کی گواہی کے بعد نیک اعمال اور ایمان کے ثبوت کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ نماز ہے۔ پھر ان نمازوں میں نماز فجر اور عصر کو ایک الگ اور خاص حیثیت حاصل ہے جس سے احادیث کا ذخیرہ بھرا ہوا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں، کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ فرشتے کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ اے پروردگار، ہم جب ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ رات کے فرشتے کب آتے ہیں؟ جب عصر کی نماز ہوتی ہے، اور دن کے فرشتے واپس جاتے ہیں۔ اور دن کے فرشتے کب آتے ہیں بندوں کے پاس؟ جب فجر کی نماز ہوتی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ اے رب، جب ہم گئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آئے واپس تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ میرے فرشتوں، گواہ رہنا، گواہ رہنا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ ہاں، بدنصیبی ان مسلمانوں کی جو فجر میں تو آتی ہی نہیں، ویسے بھی عصر کی نمازیں بھی کاروبار اور ڈیوٹی کے حوالے ہو جاتی ہیں۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ وہاں فرشتوں سے روز گواہی لی جا رہی ہے، وہ گواہی دے رہے ہیں اور انہی کو گواہ بنا کر رب کائنات معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ کہا بار الہ، جب گئے تھے بندے نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے ان کے پاس سے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا ایسی بات ہے، حالانکہ وہ رب تو سب دیکھ رہا ہے، اس کو سب معلوم ہے، مگر گواہ ٹھہرا رہا ہے فرشتوں۔ گواہ رہنا میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، تم گواہی دے رہے ہو نا کہ جب گئے تھے وہ میرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے تھے میرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، تب تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ہائے افسوس ہماری غفلت اور جہالت پر۔ اللہ نے تو ہم کو کیسی چیزیں دی ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی، ہدایت پر چلنے کی، ثابت قدم رہنے کی، ایمان پر قائم رہنے کی، ہر چیز بخشی گئی، ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور ہم کو ہوش نہیں ہے۔ اثقل الصلوات الی المنافقین صلاۃ الفجر وصلاۃ العشاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری، کیونکہ آپ کے زمانے کے منافقین بھی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، 5 وقت کی پڑھتے تھے۔ منافقین مسلمان جو سچے صحابہ تھے، ان کا تو نماز سے غافل ہونا ناممکن ہی تھا۔ منافقین، ان کے بارے میں ارشاد ہوا اثقل الصلوات الی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء۔ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نمازیں 2 ہیں، فجر اور عشاء۔ فجر اور عشاء۔ اور امام بزار تو بڑی خطرناک روایت لے کر آئے۔ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، وہ لوگ جن کے سر نمازوں کے وقت بھاری ہوتے ہیں، ان کے منافق ہونے کی نشانی ہے۔ منافق ہونے کی نشانی ہے۔ نمازوں سے وہی غفلت برتتا ہے جس میں نفاق کے وائرس اور نفاق کے جراثیم پائے جاتے ہیں، وہی غفلت برتتا ہے نماز۔ اور خصوصاً یہ جو 2 نمازوں کا ذکر آیا ہے، فجر اور عصر، تو والفجر ولیال عشر۔ اب نمازوں کی اس اہمیت کے ساتھ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ 10 دن، یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی، یہ اللہ کے نزدیک اس میں اپنے مومن بندوں کے نیک اعمال اتنے محبوب ہیں
کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہے، سوائے اس جہاد کے کہ جس میں انسان جائے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے اور واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے، وہ افضل ہے ہر حال میں۔ اس کے علاوہ جتنے نیک اعمال ہیں ان سب کا ان 10 دنوں میں انجام دینا، اچھا صحابہ اکرام نے اس کا پورا اہتمام کیا۔ عبداللہ ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کان یخرجان الی السوق فی ایام العشر ویکبران ویکبر الناس بتکبیرہما۔ اثر عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا کہ یہ دونوں حضرات، یہ دونوں عظیم صحابہ، یہ ایام عشر ان 10 دنوں میں، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں یہ بازار کی طرف جاتے تھے اور تکبیر کہتے تھے، اور تکبیر بھی ایسی آواز سے کہتے تھے کہ لوگ ان کی تکبیر کے ساتھ خود تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ ہم 90 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کرتے، وہ بھی خالی فرض نماز کے بعد، اور 13 ذی الحجہ کی عصر پڑھ کے بول کے ختم کر دیتے۔ یہ ہے ذکر اللہ، وَيُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان دونوں آیات کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، ایام معلومات سے مراد ہے اللہ کا ذکر کرو ایام معلومات میں۔ ایام معلومات سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایام تشریق، ایام عشر 10 دن، اور ایام معدودات سے مراد ہے ایام تشریق اور ایام 20، یعنی 11 12 13 اور 13 14 15، ان کو ایام 20 کہتے ہیں، 13 14 15 کو، اس میں روزہ رکھنا مسنون ہے۔ اس ذی الحجہ کے اس عشرے میں یوم عرفہ ہے، اور حدیث بتاتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ذی الحجہ کے 90 تاریخ کا، محرم کی 10ویں تاریخ کا، اور ہر مہینے کے 3 دن ایام 20 کے روزے، 13 14 15 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ یوم عرفہ کے بارے میں روایت بیان کرتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یوم عرفہ کے روزے کے متعلق، فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو جھاڑتا ہے، 2 سال کے گناہوں کو بخشواتا ہے، 2 سال کے گناہوں کو معاف کراتا ہے، ایک گزرا ہوا ایک آنے والا، سنۃ الماضیہ والباقیہ۔ یہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر خود یوم عرفہ کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس پر انشاءاللہ اور خود میں گفتگو ہوگی، تو میں نے اسی لیے یہ چند باتیں رکھ دیں کہ ان ایام کو ہم یوں ہی غفلت کے ساتھ نہ گزاریں۔ آج پہلی ذی الحجہ ہے، پہلی تاریخ ہے، ابھی ایک جمعہ اور آئے گا عید سے قبل۔ قربانی بھی انہی لوگوں کے قابل قبول ہے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے ہوئے ہوں، اللہ کے ذکر میں ہوں۔ اچھا، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگے رہنا کیا ہے؟ لگے رہنا کیا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، کیا ملے گا؟ حدیث دیکھو کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ اس کی یاد، اس کی ذکر، اس کی عبادت کے لیے فارغ کر لے اپنے آپ کو، اللہ فرماتا ہے املؤ یدیک رزقا واملؤ قلبک غنى،
میں تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، میں تیرے دل کو تونگری عطا کر دوں گا، غنا عطا کر دوں گا، تجھے غنی کر دوں گا، بے نیاز کر دوں گا، تیرا دل غنی ہو جائے گا، تیرا دل غنی ہو جائے گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، لیکن اگر تو ایسا نہیں کرتا، آج ہم پر یہی چھایا ہوا ہے، سنو غور سے، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ أَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، پورا معاشرہ اسی کا عکاس ہے، تیرے ہاتھوں کو دنیا کے کاموں میں لگا دوں گا، پھر فرصت ہی نہیں ملنے کی۔ ہے فرصت؟ ہے کیا فرصت اللہ کا ذکر کرنے کی؟ ارے 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے چھٹ کے کہ کب سے اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کے سارے کام پڑے ہوئے ویسے چھوڑ چھاڑ کے آئے ہوئے بیچارے، ایسا بھاگتے۔ فرض نماز کے بعد کے جو اذکار مسنونہ ہیں ان تک کی توفیق نہیں، ان تک کی توفیق نہیں، اللہ نے دنیا کے کاموں میں پھنسا دیا ہوا ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے، حدیث قدسی کہہ رہی ہے، رب کائنات فرما رہا ہے املؤ یدیک شغلا، اگر میری یاد میری عبادت کے لیے تیرے پاس وقت نہیں، فرصت نہیں ہے، فارغ نہیں ہوتا نا، تو میں تجھ کو دنیا میں ایسا پھنساؤں گا کہ پھر تو چاہ کر بھی میری عبادت اور میرا ذکر کر نہیں پائے گا۔ وہی ہو رہا ہے، معاشرے کو دیکھ لو آنکھ کھول، نہ دل لگتا ہے اللہ کے ذکر میں، نہ توفیق ملتی ہے، نہ فرصت ملتی ہے، اور اس سے بھی خطرناک بات آگے آ رہی ہے، وَلَمْ أَصُدَّكَ فَقْرًا، تیری فقیری کو ختم نہیں کروں گا۔ بھیک منگی ہماری شان بن چکی ہے، کس سے نہیں مانگ رہے ہم بھیک؟ لڑکی والوں سے بھیک مانگ رہے، کافر اور مشرکوں سے بھیک مانگ رہے، فقر میں مبتلا کر دیا ہم کو اللہ نے، فقیر بنا کر رکھ دیا ہے، اب بھیک مانگنے کے سوا کوئی راستہ ہی بچا نہیں ہے ہمارے پاس۔ اسی لیے ایک طرف توحید کے علم بردار ہونے کا دعویٰ، اور دوسری طرف اللہ کے باغی ظالموں مشرکوں اور کافروں کو رات دن حمایت میں اپنے لیے ہوئے ہیں، حمایت دیے ہوئے ہیں، تعاون کیے ہوئے ہیں، اور احساس بھی نہیں کہ یہ غیرت توحید کے خلاف چیز ہے، نظام کفر کی، نظام باطل کی برضا و رغبت تائید کرنا عین توحید کی ضد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سروری زیبا فقط اور ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ ارے قربانی مناتے ابراہیم علیہ السلام کی، امام الموحدین کی، اصل کیا ہے؟ ما بہل امتیاز، وصف کیا ہے خلیل اللہ کا؟ رب کے سوا کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ کیسی توحید ہے؟ کتنے بت سجے ہوئے ہیں سینوں کے اندر، خالی لکڑی مٹی پتھر کے بت کو پوجنا ہی شرک تھوڑی ہے۔ دنیا کے مال و دولت کا بت ہم پوج رہے ہیں، کوئی عہدے کی پرستش میں لگا ہوا ہے، کوئی مال و دولت کے بت کی پوجا میں لگا ہوا ہے، کوئی خاندان اور برادری کا بت پوج رہا ہے۔ میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، اللہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہیں، میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اس دل میں تو رب کے سوا کوئی نہیں ہونا چاہیے، رب کے سوا کسی کا شائبہ بھی نہیں ہونا، وہ دل مطلوب ہے، اس کو وہ دل مطلوب ہے۔ مگر جیسے قرآن کی فریاد میں علامہ ماہر القادری نے کہا نا کہ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے،
کیا کر رہے ہیں ہم؟ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ بقول مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ رئیس الاحرار، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ کیا سمجھا ہم نے توحید کو؟ قربانی کی یاد مناتے ہیں، صرف جانور کاٹ کر گوشت کے مزے لینا؟ توحید کیا ہے؟ اسی توحید کی خاطر تو انبیاء نے اور ان کے متبعین نے، ان کے حواریوں، ان کے صحابہ نے جان مال کی قربانیاں دی ہیں۔ خالی یہی قربانی نہ تھوڑی کی ہے انہوں نے، 10 ذی الحجہ کی موٹا فربا جانور لے کر ہر قسم کی قربانی دی ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے حکم اور اس کے نبی کے مطابق اس کے خلیل کی سنت کو زندہ کیا انہوں نے جانور کی قربانی دے کر۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ آج دنیا ہمارے دین کو، ہماری معاشرتی زندگی، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارے لین دین کو دیکھ کر کیا تاثر قائم کرتی ہے؟ کیا تاثر قائم کرتی ہے؟ نمازوں سے لینا دینا نہیں، قرآن سے واسطہ نہیں، حدیث سے لگاؤ نہیں، عشق رسول کے دعوے، غلامی رسول، عشق رسول میں مرنے مارنے کو تیار، فاقہ کرنے کو، فاقے کی سنت ادا کرنے کو تیار نہیں، حرام کھا کے پیٹ بھرنا تھا چالو ہے، حرام کھا کے پیٹ بھرنا، فجر کی نماز قبول نہیں، سنت رسول قبول نہیں، جبکہ آپ سے محبت، آپ سے عشق کی دلیل اور معیار کسوٹی ہی یہ ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، رواه ترمذی۔ جس نے میری سنت سے، میرے عمل سے، میرے طریقے سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ احادیث کی کتابوں میں ذرا پڑھو، کتاب الرقاق، کتاب الزہد، کیسی احادیث، کیسے واقعات اس میں آئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماوے، متفق علیہ حدیث، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کو بس اتنی روزی دینا کہ جس سے روح اور جسم کا تعلق برقرار رہے۔ دعائے محمد الرسول اللہ کی، اے اللہ محمد کو اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وآلہ بیتہ اجمعین اتنی روزی دینا کہ جس سے روح اور جسم کا تعلق برقرار رہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کی ماں، ارے ان کی شان میں گستاخی پہ بڑے ہنگامے فتنے پھیلا رہے ہو، دین اور دین کی اور شریعت کی بے حرمتی میں ان سے زیادہ کردار تو ہمارا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں کبھی کبھی 2 ماہ، کبھی 3 ماہ چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی۔ محبت رسول میں یہ منظور نہیں، حلال حرام سے بے نیاز، اللہ کے ذکر سے غافل، نمازوں سے غافل ہو کر رات دن بس کمائیوں میں لگے ہوئے ہیں، کفر کی خدمت انجام دیے چلے جا رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ دین کے نام پر، محبت رسول کے نام پر، عشق رسول کے نام پر وہ حرکتیں جن کو شریعت حرام قرار دیتی ہے، جن کو شریعت قتل سے بھی خطرناک چیز بتاتی ہے، اسلام میں کسی عام آدمی، عام فرد کو قصاص کی حدود و تعزیرات نافذ کرنے کا حق نہیں کہ جس کے جی میں آئے
وہ اٹھا کر سزا دے دے مجرم کو۔ جرم کی سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ معاشرے کے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، لیکن جو حرکت آج مسلمان کر رہے ہیں عشق رسول کے نام پر، محبت رسول کے نام پر، عصمت و ناموس رسالت کے نام پر، وہ تو اس سے بڑا اور بھیانک جرم انجام دے رہے ہیں۔ راجستھان ادے پور میں جو درزی کا قتل ہوا ہے، کیا ہے وہ ماجرا؟ کیا دنیا کو تاثر ملا؟ گستاخ رسول تو گستاخیاں کر کے حکومت کی پشت پناہی میں محفوظ ہیں، لیکن اس احمق نے یہ حرکت کر کے دنیا کے سامنے پھر اس پروپیگنڈے کو سچ ثابت کر دیا کہ یہ وحشی اور قاتل قوم ہے۔ اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جس درزی کا قتل ہوا ہے نا، اس کا حال ہے کہ اس کو موبائل ہی چلانا نہیں آتا۔ اس کے نابالغ بیٹے نے اپنے موبائل سے وہ پوسٹ آگے بڑھا دیا تھا جس کی وجہ سے اس کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، اور اس نے معافی مانگ کر پوسٹ کو ڈیلیٹ بھی کروا دیا تھا۔ خبریں یہ چل رہی ہیں۔ کیا پیغام گیا دنیا کو؟ گستاخ رسول گستاخی کر کے دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہے تھے، اللہ ان کو رسوا کر رہا تھا، سارا عالم ان پہ تھوک رہا تھا۔ اس ملک کے انصاف پسند شہری جن کا تعلق کسی بھی دین اور دھرم سے ہو، وہ بھی اس کے خلاف بالکل بیان دے رہے تھے، لیکن اب معاملہ پلٹ گیا، اب ماحول بدل گیا ایک دم۔ ان احمقوں کو یہ بھی نہیں سوجا کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں، سامنے ایک بہت بڑا موقع عبادت کا، قربانی کا آ رہا ہے، جس پر پہلے ہی سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ یہ نیکی ہے، یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے اسوہ رسول جس کی تقلید کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ ہے اخلاق آپ کا۔ کہا ماں کہاں جاتی ہو؟ کہا بیٹا بستی میں جا رہی ہوں۔ اس کے پاس میں ایک گٹھڑی ہے جو اس کی عمر کے حساب سے اسے اٹھ نہیں رہی ہے، بہت دقت سے وہ یہ کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اماں چلو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں اس بستی کا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کئی بار، مگر ان حالات میں ذرا پھر سے ہم غور کریں اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل محبت کیا ہے۔ چلتے ہوئے بات چیت ہونے لگی تو آپ نے پوچھا اماں آپ بستی کیوں چھوڑ کر جا رہی ہیں دوسری بستی؟ کہا ارے بیٹا کیا بتاؤں، ایک شخص آیا ہے اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، ارے باپ سے بیٹے کو لڑا دیا، بیوی کو شوہر سے لڑا دیا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، گھر گھر جنگ کروا دی اس نے۔ توبہ توبہ توبہ۔ اور باپ اوپر سے باپ دادا کا دین چھڑوا رہا ہے، بس اس کے شر سے بچے، یہ بڑھیا کے الفاظ ہیں میرے نہیں، اس کے شر سے بچنے کو میں جا رہی ہوں، اور آپ اس کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم کسی ضعیف انسان کی، کسی بوڑھی عورت بوڑھے آدمی کی وہ وزن نہیں اٹھ رہا ہے، اس کا وزن اٹھا کے کندھے پہ رکھ کے سر پہ رکھ کے جا رہے ہیں، اور وہ ہمارے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ ہم 30 مار خاں خاندانی مسلمان، ہم کیا کرتے تھے؟ تیری ایسی کی تیسی، تو تیرے ساتھ ہمدردی کرا، تیرا بولتا کہ یار میرے بارے میں بول رہا، نیچے بھی نہیں، اس کو پھینک کے مارتے تھے، چل نکل۔
یہاں نبی ہے محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء، ابو الانبیاء کے وارث، جن کے بارے میں قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاموش چلے جا رہے ہیں، آخر اس بڑھیا کا مقام آ گیا، منزل آ گئی، آپ نے اس کی گٹھڑی رکھی اور پلٹے تو اس نے پھر پوچھا بیٹا کسی شریف گھرانے کے لگتے ہو، کیا نام ہے؟ اب محمد الرسول اللہ کے اخلاق کے ذرا اندازہ لگاؤ۔ بڑھیا پوچھ رہی، اب جاتے ہوئے آپ کو روک کر ارے بیٹا کسی اچھے گھرانے سے لگتے ہو، میری اتنی بڑی مدد کی تم نے، نہ اجرت لی، نام بھی نہیں بتایا تم نے۔ محمد الرسول اللہ کو، رحمت للعالمین کو یہ بھی گوارا نہیں کہ یہ بڑھیا میری ہی وجہ سے لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر پریشان ہو کر جا رہی ہے، اب اگر میں اپنا نام بتاؤں گا تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ کہا ماں نام بتاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ تجھے تکلیف ہوگی۔ کہا بیٹا کیوں؟ تو بڑا اچھا انسان ہے، تیرے نام سے مجھے کیوں تکلیف ہوگی؟ کیا اخلاق کی بلندی ہے! نام بتانے سے گریز کر رہے ہیں آپ کہ کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور ہمارا اخلاق دیکھو، اس 2 بچوں کے باپ درزی کو اس کی دکان میں جا کر دن دہاڑے قتل کر دیا، بولے کہ ہم ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ وہ رسول اتنے عظیم اخلاق کا حامل کہ وہ بڑھیا جو سارے راستے آپ کے خلاف بکواس کرتی گئی ہے، آپ کا نام لے کر اس کو نام بتانے سے بھی جھجک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اماں نام پوچھ کر کیا کرو گی، تمہیں تکلیف ہوگی۔ کہا بیٹا کیوں تکلیف ہوگی؟ کہا اماں میں ہی وہ محمد ہوں۔ نتیجہ کہا بیٹا تو ہے وہ، تو بہت اچھا ہے، بول تیرا دین کیا ہے، تیرا کلمہ کیا ہے؟ آپ نے دین پیش کیا، بڑھیا مسلمان ہو گئی، بڑھیا مسلمان ہو گئی، جہنم سے آزاد ہو گئی، جنت کی مستحق بن گئی۔ کیا پیش کر رہے ہیں دنیا والوں کے سامنے؟ ہم دنیا والوں کے سامنے کیا پیش کر رہے ہیں دین کے نام پر؟ خالی نعرے، جذباتیت، حماقت کی حد تک بہادری کا اعلان۔ بہادری اور حماقت میں فرق ہوتا ہے۔ خودکشی کو بہادری نہیں کہتے، اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ اور اگر یہ تو آدمی کی اپنی انفرادی حیثیت میں حرام ہے، اگر کوئی خبیث، کوئی احمق ایسا کام کر جائے جو دوسروں کی بھی زندگی کے لیے خطرہ بن جائے تو اس کے تو پھر کہنے ہی کیا ہے، اس کے تو پھر کہنے ہی کیا ہے۔ آپ نے وہ اپنے اس عظیم کمانڈر سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا جنہوں نے میدان جنگ میں اس کافر کا سر قلم کر دیا جو کلمہ پڑھ رہا تھا، اور سخت ناراض ہوئے اور پوچھا کہ تم نے کیوں سر قلم کیا اس کا کلمہ پڑھنے کے بعد؟ کہا یا رسول اللہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ کہا کیا تو نے اس کے دل میں گھس کر دیکھا تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے یا اپنے رب کو حق مان کر کلمہ پڑھ رہا ہے؟
حالانکہ وہ تو جہاد اور جنگ کا موقع تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، جنگی ہو رہی تھی، وہاں تو سر قلم ہو ہی رہے تھے، مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے، کافر ہلاک ہو رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیا دے رہے ہیں ہم دنیا کو؟ ناموس رسالت، عشق رسول کے دعوے، نعرہ رسالت، یہی ہے رسول اللہ کا اسوہ، یہی ہے اسلام، یہی ہے شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، یہی ہے امت مسلمہ کا فریضہ، یہی ہے خیر امت اور داعی امت کا کردار۔ کیا دے رہے ہیں دنیا کو؟ دنیا ہماری زندگی، ہمارا طرز عمل دیکھ کر کس اسلام، کس قرآن، کس صاحب قرآن سے آگاہ ہو رہی ہے بھائی؟ مکہ فتح ہوا ہے مکہ، فاتح ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 8 ہجری رمضان المبارک، اور آپ شہر مکہ میں، اس شہر مکہ میں جس نے 13 سال آپ کے ساتھ آپ پر ایمان لانے والے ہر صحابی اور صحابیہ کا امتحان لیا، بدترین مظالم، پھٹی بن گیا تھا پورا مکہ، اس میں داخل ہو رہے ہیں، صحابی بیان کر رہے ہیں، نقشہ پیش کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کا سر مبارک اونٹ کی کوہان سے ٹکرا رہا ہے، سجدے کی حالت میں چلے جا رہے ہیں۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے نعرہ مارا، الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن، بدلے کا دن ہے، آج اس پہلی شہید خاتون سمیہ کا بدلہ لیا جائے گا، جس کو 2 اونٹوں کے اندر باندھ کر جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، آج اس بلال حبشی کے ایک چھالے کا بدلہ لیا جائے گا، جس کو مکہ میں برسوں گھسیٹا گیا تھا، آج اس خباب کا بدلہ لیا جائے گا جس کو سولی دی گئی تھی خبیب کو، آج اس خباب کا بدلہ لیا جائے گا جس کو انگاروں پر لٹایا گیا تھا، اور جن انگاروں کو اس کی پیٹھ کی پانی نے، چربی نے ٹھنڈا کیا تھا۔ حق تھا میرے بھائی، ان کو حق تھا، یہ ان مظالم کا بدلہ لینا عین انصاف کا تقاضا تھا۔ الیوم یوم الملحمہ، محمد الرسول اللہ کے کانوں سے یہ اعلان ٹکرا ہے، کہے کون اعلان کرتا ہے؟ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ آج کا دن اس اعلان کا نہیں، آج کا دن اس اعلان کا ہے، الیوم یوم المرحمہ، لام اور ری کا فرق ہے، آج تو رحم، ہمدردی، انصاف اور معافی کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ تاریخ، سیرت اور اس لشکر میں وہ سب صحابہ موجود تھے جنہوں نے یہ ظلم جھیلے تھے مکے میں، مگر پھر کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم کو تو بدلہ لینے کا حق ملنا چاہیے، ہم بہت ظلم ہوئے ہیں ہم پر۔ کہا نہیں، آج بدلے کا نہیں، آج رحم کا دن ہے۔ کیوں بھول گئے ہم یہ؟
یہ سنت کیوں نہیں یاد رہتی ہم؟ یہ سیرت کا پہلو کیوں ہمارے سامنے نہیں ہے بھائی؟ اصل میں صحیح فرمایا اللہ نے، اس راز سے قرآن نے پردہ اٹھایا ہوا ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے مظالم سہے، بلال حبشی موجود ہیں اس مجمع میں، حضرت خباب موجود ہیں، حضرت سمیہ کے بیٹے موجود ہیں، حضرت عمار موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، ابن عوف موجود ہیں، اور ادھر امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والے موجود ہیں، مصعب ابن عمیر کو شہید کرنے والے موجود ہیں، بدر اور احد میں چڑھ کر آ کر آپ کے محبوب صحابہ کو شہید کرنے والے موجود ہیں۔ ادھر مظلوم موجود ہیں، ادھر ظالم موجود ہیں۔ قرآن اختیار دیتا ہے، بدلہ لو اتنا ہی جتنی تم پر زیادتی کی گئی۔ اگر تم اس سے زیادہ لوگے تو پھر تم ظالم ہو جاؤ گے اور وہ مظلوم ہو جائے گا۔ حضرت سمیہ کا بیٹا موجود ہے، جس کی ماں کو اس کی آنکھوں کے سامنے 2 اونٹوں میں باندھ کر مخالف سمت میں ابو جہل نے حضرت سمیہ کو ایک ہاتھ ایک پاؤں سے ادھر باندھ کر ایک اونٹ ادھر اور ایک ہاتھ ایک پاؤں باندھ کر ایک اونٹ ادھر رکھا اور کہا کہ اے بڑھیا انکار کر ورنہ ابھی حکم دیتا ہوں اونٹوں کو دوڑانے کا۔ اور جب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو جہل تو انکار کی بات کہتا ہے، اس کعبے کے رب کی قسم ہے جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تجھے نظر آ جاتا نا تو بھی میرا دین، میرے نبی کا دین قبول کر لیتا، میں تیری بات ہرگز نہیں مانوں۔ کہا ہانک دو اونٹوں کو، اور مخالف سمتوں میں اونٹوں کو ہانک دیا گیا۔ بوڑھا جس 2 ٹکڑوں میں بکھر گیا مکی کی سرزمین پر، اس کا بیٹا موجود ہے۔ کیوں؟ ان کو بدلہ لینے کی چاہت، ان کے اندر جذبہ نہیں تھا، مردانگی ان میں نہیں تھی کیا؟ مگر یہ تھا کہ ان کی ہر چیز اپنے رب اپنے رسول کی غلام تھی، ہر چیز۔ اس لیے اتنے صبر و ضبط کا مظاہرہ انہی کے بس کی بات تھی کہ رسول اللہ نے اعلان کر دیا نہیں آج بدلے کا نہیں رحم کا دن ہے۔ صحابہ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے صاحب۔ ایک صحابی نے بھی نہیں کہا، ایک مظلوم صحابی نے کہ یا رسول اللہ مجھ کو تو حکم دیجئے، مجھ کو تو اختیار دیجئے، میں کم سے کم اپنے ظالم سے اپنا بدلہ تو لے لوں۔ کسی نے بھی آ کر نہیں کہا، کسی کی زبان نے پھر یہ لفظ ہی نہیں نکالا۔ تو قربانی کرنے سے پہلے ذرا ہم سوچ لیں، یہ ایام ذی الحجہ جن انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں نا، ان کی توحید اور ان کی توحید کے تقاضے کس طرح پائے تکمیل کو پہنچے ہیں، ذرا دیکھیں ہم۔ اللہ سے دعا ہے اے رب ذوالجلال اپنے خلیل، اپنے ذبی، اپنے حبیب اور اپنے محبوب انبیاء اور رسول کی طرح ہم تیری راہ میں ثابت قدم تو نہیں رہ سکتے، لیکن اے رب کائنات تو نے اپنے ان محبوب بندوں ہماری جس ہدایت اور نجات کے لیے بھیجا ہے ہمیں اس کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی اس ہدایت عظمیٰ پر
اپنی تکبیر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو تکبیرات کہلوائی جا رہی ہیں نام سے، آپ جانتے ہیں تکبیر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو تکبیر مروی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مصنف ابن شیبہ میں جو تکبیر منقول ہے وہ ایسی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں تکبیر یوں کہا کرتے تھے، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، کیونکہ قرآن مجید نے کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ کی کبریائی کو، بڑائی کو بیان کرو، بیان اس ہدایت کی بنیاد پر جو اللہ نے تمہیں دی ہے، عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ یہ تکبیر بھی یوں ہی نہیں ہے، یوں ہی نہیں کہلوائی جا رہی ہے۔ اگر خوش نصیب لوگ اور شہر بلد امین اور شہر مبارک اور ام القریٰ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پہنچ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے، تو ہر بندے مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنے مقام پر اسی رب ذوالجلال والاکرام کی کبریائی اور اس کی وحدانیت کا اقرار و اعلان کرو۔ تو میں نے ابھی عبداللہ ابن عمر حضرت ابو ہریرہ کا حوالہ دیا، ان کے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو پورے ایام عشر میں، اس عشر ذوالحجہ میں بازاروں میں بھی تکبیر کہتے رہتے ہیں، وہ بھی بآواز بلند۔ تو یہ تکبیر کیوں کہلوائی جا رہی ہے؟ اس کے مقصد کو ہم سمجھیں۔ جب تکبیر ہم کہیں ہمارا دل کانپے، لرزے، اس ذمہ داری سے، اس بوجھ سے، جیسے کہ علامہ نے فرمایا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ میں یہ کہتا اور اپنے جی میں خیال کرتا ہوں کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، مسلم ہوں، تو میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ ہم سمجھیں اس چیز کو، میری زبان ہماری الفاظ کو ہوا میں خارج نہ کرے، بلکہ زبان کے ساتھ دل بھی رفیق ہو، دل بھی گواہی دے رہا ہو۔ خرد نے کہیں بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمارے قلب و نظر کو اپنا مومن اور مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اعمال کو اپنی بتائے ہوئے اور اپنے نبی کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دے کر اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبول عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نیکوکار اور مقبول بندوں میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔